اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک بالکل سچا قصہ سناتے ہیں۔ ایک ظالم بادشاہ جو لڑکیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا اور حضرت شیخ ابو سعید سے ضعیفہ کی فریاد۔ طبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا، شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گریہ وزاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں۔ بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں بھاگی آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضعیفہ کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکائے رکھا، اس کے بعد بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا، تو فلاں قبرستان میں جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا، وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ قبرستان پہنچی تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال دریافت کیے۔ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تم پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جاؤ اور ان سے دعا کے لیے کہو، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجھلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندہ کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تم شیخ ابو سعید کی خدمت میں جاؤ، ان کی دعا سے تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحے شہر میں شور و ہنگامے کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ ابو سعید سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلیت انسان کے لیے بددعا کرنا جائز ہے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ دوستو، جب بھی کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ سنیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔